بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہے، اسلام کے عظیم جرنیل ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے، کفر کے لیے ننگی تلوار ہے۔ آپ کی ولادت واقعہ فیل کے 13 سال بعد ہوئی ہے، یعنی آپ 581 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر اسلام میں 40ویں نمبر پر تھے، یعنی آپ سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 دن بعد اسلام لائے۔ یہ ایک دن رات کے وقت حرم آئے تھے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ خود ہی فرماتے ہیں، قرآن کو سن کر میں نے دل میں کہا یہ آدمی شاعر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے کرتے ان آیات پر پہنچے، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ میں نے سوچا اوہ یہ تو کاہن ہے، تو آپ علیہ السلام نے آیت پڑھی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہاں سے میرے دل میں اسلام کی بات آئی۔ ایک دن نفرت سے برے تلوار لیے اس نیت سے نکلے کہ آج محمد کا کام ختم کرنا ہے۔ راستے میں اس کو نعیم بن عبداللہ یا بنی زہرہ کا کوئی آدمی یا بنو مخزوم کا کوئی آدمی ملا، اور اس نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا۔ اس نے کہا بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے اگر محمد کو قتل کر دیا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ بھی صابی ہو چکے ہیں، یعنی بے دین ہو گئے۔ اس نے کہا اس سے عجیب خبر یہ ہے کہ آپ کی بہن اور بہنوئی بھی صابی ہو چکے ہیں۔ اب حضرت عمر کا تو جیسے سر چکرا گیا، وہ سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ دروازے میں کھڑے ہو کر اس کو آواز سنائی دی کہ یہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت خباب ان کو سکھا رہے تھے۔ عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ جواب ملا عمر۔ اب فاطمہ نے تو قرآن کریم کے اوراق چھپائے کہ کہیں وہ اس کی توہین نہ کرے، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر کے اندر چھپ جانے کا کہا۔ فاطمہ نے دروازہ کھولا اور بہنوئی پر جپٹ پڑا۔ بہن آڑے آئی تو اس کو زخمی کیا۔ بہن نے کہا عمر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب عمر نے جب بہن کے اوپر خون دیکھا اور ساتھ ہی جرأت ایمانی کا برملا اظہار کر گئی تو بہت پشیمان ہوا۔ بیٹھ کے ان سے پوچھا آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا یہ اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ عمر نے کہا مجھے دے دو۔ فاطمہ نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک بندے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میں اصرار کرتا رہا، وہ انکار کرتے رہے۔ یوں میں نے اٹھ کر غسل کیا، پھر انہوں نے مجھے وہ اوراق دیے۔ اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم پر میں لرز گیا اور کتاب ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ پھر تام لیا اور دیکھا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ خداوند کے نام پر میری حالت غیر ہو جاتی جب میں اس آیت پر آ پہنچا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، تاں کہ اس آیت پر پہنچا ان کنتم مؤمنین، تو فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اندر چھپے ہوئے خباب نے سنا تو فوراً اللہ اکبر کہہ کر نکل آیا اور کہنے لگا مبارک ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے سورہ طٰہٰ پڑھی تاں کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری پر پہنچا تو میں نے کہا کتنا خوبصورت کلام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دعا کی تھی، گویا وہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی۔ یوں آپ دار ارقم پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک شخص نے دیکھا
کہ عمر ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا عمر ہے، تلوار اس کے پاس ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا دروازہ کھولو، اگر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کو خیر دیں گے، اور اگر شر کا ارادہ ہے تو اس کا کام تمام کر دیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں 2 آدمیوں نے میرا بازو پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قمیص پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا کہ ابھی تک وقت نہیں آیا کہ آپ رک جائے قبل اس کے کہ آپ کو بھی وہی رسوائی اور عذاب ملے جو ولید بن مغیرہ کو ملی۔ لہٰذا میں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمانوں نے بلند آواز سے تکبیر کہہ دیا کہ حرم کے ساحات میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سن لیا۔ ایمان لاتے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 36 سال تھی۔ ابن اسحاق نے نقل کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں کون سب سے زیادہ آگے ہے، تو میرے تجربے نے کہا ابو جہل۔ لہٰذا میں نے سوچا چلو سب سے پہلے اس کو اپنے اسلام کی اطلاع دیتا ہوں۔ میں نے آ کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا اور میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور کہا اللہ آپ کو غارت کرے اور غارت کرے۔ اس خبر کو جو آپ لائے ہیں ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس سے نقل کیا کہ میں نے اپنے اسلام کی اطلاع اپنے ماموں عاص بن ہاشم کو بھی دے دی۔ اس طرح میں نے جمیل بن معمر الجہمی کو بھی اطلاع دی، اور ایسا شخص تھا جو خبر پھیلانے کی شہرت رکھتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تھے، لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ بنو سہم کے عاص بن وائل آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ آپ کی قوم ہمارے خلفاء ہیں، کیا وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ عاص نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجاہد رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے عمر سے پوچھا آپ کا لقب فاروق کیسے پڑ گیا؟ فرمایا میں جب اسلام لے آیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو۔ میں نے عرض کیا پھر یہ چپ کے عبادت کرنا، جب ہم برحق ہیں تو زندگی بھی خیر اور موت بھی خیر ہے۔ میری رائے ہے کہ ہم باہر نکل کر عبادت کریں۔ لہٰذا ہم 2 قطاروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم کی طرف نکل گئے۔ ایک قطار میں میں تھا اور دوسرے میں حمزہ تھے۔ ہم حرم آئے، قریش کے صنادید وہاں بیٹھے تھے۔ میں کبھی ان کو گور کے دیکھتا اور کبھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کو کسی رد عمل کی جرت نہیں ہو رہی تو مجھے الفاروق کہہ دیا، جو فرق سے ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے، حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے پہلے ہم کل کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کے اسلام لانے کے بعد ہم بیت اللہ کی طواف بھی کرتے، وہاں بیٹھ کر حلقہ بھی کرتے، نماز بھی پڑھتے اور کفار مکہ کی بات کا جواب بھی دیتے۔ امام بخاری نے ابن مسعود سے نقل کیا ہے جب سے عمر اسلام لا چکے ہیں ہم معزز بن گئے ہیں۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔